اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کی تقدیر کو مقرر کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی رسالت کے ذریعے سے زمین منور ہو گئی۔ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے نیک وکار صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی اللہ رب العزت کی وصیت تھی پہلے لوگوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حمد و صلات کے بعد انسان جب اس وسیع و عریض کائنات میں اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے تو اس وقت حیران و شزدر رہ جاتا ہے جب وہ اس کے جمال و کمال، جلالت، نظم و نسق اور توازن کو دیکھتا ہے، جس کے عجائب ختم ہونے کو نہیں آتے، اس کے خفیہ راز اور اسرار بے حد و بے انتہا ہیں۔ تو قرآن مجید آسمان و زمین کی اس بادشاہت کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ آپ ہر روز معجزات الہیہ اور پختہ کاریگری کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور روٹین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جس میں کوئی تعطل و انقطاع نہیں آتا۔ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ رات اپنے وقت سے تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، رات اپنے وقت سے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، یا سورج اپنے مقررہ وقت سے پہلے طلوع ہو چکا ہے۔ تو کون ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے، اور کون ہے جو اس مرتب کارخانے کی تنظیم سازی کر رہا ہے اور بغیر انقطاع کے جگہوں کا تبادلہ کر رہا ہے؟ اگر ساری خلقت مل کر بھی رات کو دن کی جگہ اور دن کو رات کی جگہ لانا چاہے تو نہیں لا سکتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے کے آئے؟ تو کیا تم نہیں سنتے؟ اور کہہ دیجئے کیا تم نے نہیں دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ رات جب چھا جاتی ہے تو چاند کی پر لطف اور پرسکون اور پر نرم روشنی عیا ہو جاتی ہے تاکہ سکون و اطمینان پیدا ہو سکے، اور سورج پوری دنیا کو بے بہا گرم روشنی سے منور کرتا ہے، کائنات کو حیات بخشتا ہے، کام کرنے اور معاش کے حصول کے لیے نفوس میں چستی اور حرکت پیدا کرتا ہے تاکہ زندگی خوشگوار ہو سکے اور لوگ سعادتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس انوکھی اور خرق عادت کاریگری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، سورج غیر محسوس طریقے سے انتہائی پرسکون حالت میں گردش کرتا ہے، اس میں نہ تو کوئی اضطراب آتا ہے اور نہ ہی جنبش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں جن سے وہ گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی قدیم پتلی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ چاند کی منزلیں اور اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں جن پر چلتا ہوا یہ اس قدر باریک ہو کر ہلال بن جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بمشکل نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا چھوٹا بڑا ہونا پورے انتظام اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کس نے اسے پیدا کیا ہے؟ اس میں نور و روشنی کو ودیت کرنے والا کون ہے؟ اس کے راستوں اور مدار کو متعین کرنے والا کون ہے؟ صبح و شام ان کے معاملے کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کس قدر وہ عظیم ذات ہے جو پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ اس کائنات کی دوسری جانب کو بھی دیکھیے جس سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، جو حیرت میں ڈال دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے زیادہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو۔ اور مزید فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اور مزید فرمایا، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہتی ہیں۔ کشتی کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے؟ اس عظیم خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پیدا کیا کہ اسے نفع حاصل کرنے کے لیے آسان و ہموار کر دیا ہے، اسے سواریوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنا دیا ہے، انسان کو الہام کر دیا ہے کہ وہ ایسی سواریاں تیار کرے جو پانی کی موجوں میں غرق نہ ہو سکیں اور سفر میں انہیں سمندری طوفانوں اور موجوں سے بھی محفوظ رکھ سکیں۔ یہ اس قادر اور خالق کائنات کا نظام اور منصوبہ بندی ہے، اور آنکھ اس خوبصورت سرسبز نظارے کو نظر انداز نہیں کر سکتی
جو خشک سالی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں. ہم انگوریوں کو اور نباتات کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے زمین کو خوبصورت رنگوں سے مزین کر رکھا ہے اور درختوں کو دل ربا اور دلکش ٹہنیوں میں ملبوس کر رکھا ہے. اور ہم مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھتے ہیں جنہیں پانی تو ایک ہی قسم کا دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ذائقے میں ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دے دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا یقیناً یہی حق ہے. اس پختہ انوکھی اور موجزانہ کاریگری کے سامنے انسانیت حیران و ششدر ہے. ریسرچ سینٹر سرچ کرتے رہتے ہیں اور آئے روز ہمارے لیے اس کائنات کے عجوبے عجائب و غرائب ہمیں آشنا کرواتے رہتے ہیں. انسان کے بنائے گئے روبوٹ جو فضا میں گردش کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غوطہ خور سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو آپ تعجب خیز اشیاء سے متعارف ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل لوگوں کے لیے کائنات کے اسرار و نشانیوں میں سے کچھ نہ کچھ دکھاتا رہتا ہے اور ہر دور میں ہر امت میں اور ہر جگہ وہ اپنی خوبصورت کاریگری عیاں کرتا رہتا ہے تاکہ حجت قائم ہو سکے اور قیامت کے قائم ہونے تک صراط مستقیم نمایاں رہے. اور زمین کی عظیم تخلیق کو تو ہر وہ شخص دیکھتا ہے جو اس پر چلتا اور سکونت اختیار کرتا ہے کہ کتنی وہ نرم سازگار وسیع اور مستقر ہے جس پر نہریں چشمے بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ ہیں. اس پر چلنے والی صاف شفاف ہوا ہے جس کے ذریعے سانس چلتے ہیں. اگر کچھ لمحات کے لیے وہ رک جائے تو زندگی تباہی کا شکار ہو جائے مخلوق تباہ و فنا ہو جائے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے جو ہماری نیند و بیداری میں ہماری حفاظت کرتی ہے. یہ تو وہ ظاہری اشیاء ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ان باطنی اشیاء کا کیا عالم ہوگا جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں رہے. وہ انوکھی اور خرق عادت کاریگری میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے زمین کیسے ہی ہماری حفاظت کرتی ہے اور کیسے مستقر اور پرسکون ہے یہ جاننے کے لیے ذرا زلزلوں آندھیوں اور طوفانوں کے آثار کو دیکھ لیجئے جو چند لمحوں کے لیے ہی رونما ہوتے ہیں. پھر زمین پر غور کیجئے کہ زمانے گزر چکے ہیں پے در پے نسلیں بیت چکی ہیں پھر بھی وہ تمام زندگی کے مدار میں ثابت اور قائم ہے. کس ذات نے اسے جھکنے اور مائل ہونے سے بچا کر گاڑ رکھا ہے اور اسے قائم رکھا ہوا ہے اور کس نے اسے ثابت رکھا ہوا ہے کہ یہ مضطرب اور حرکت میں نہیں آتی. کائنات میں یہ زلزلے آندھیاں اور طوفان اللہ تعالیٰ کی جاری سنتوں کے نظام کے تحت جاری ہوتے ہیں جن میں نہ تو کوئی حکمت جس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوتی ہے جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یہ جہانوں کے پالنہار کی رحمت ہوتی ہے اگرچہ بظاہر مخلوق کو کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہو اور کبھی اس کے کچھ اسباب اسرار سائنس کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتے ہیں اور سائنس جہاں تک بھی پہنچ جائے پھر بھی وہ قاصر ہے اور جس قدر بھی ترقی کر جائے آخر یہ مخلوق نہ تواں اور کمزور ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار مجھے علم میں زیادہ کر دے. کسی خاص قوم پر خاص وقت میں ان حوادث کے نازل ہونے پر یہ کہنا کہ یہ ان پر عذاب اور سزا کے طور پر آئیں یہ تخمینے اور اٹکل ہیں اور شریعت پر زبان درازی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آزمائش ان کے گناہوں کی پاکی صفائی ستھرائی اور انتخاب و تقریب میں سے کسی ایک کا ذریعہ بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب ہی چیزیں اس آزمائش میں مقصود ہوں. آزمائش کی کئی اقسام اور احوال ہوتے ہیں. بس اوقات کچھ لوگوں کو ان گزشتہ مصائب سے بھی سخت سامنا کرنا پڑتا ہے ان گزشتہ مصائب سے بھی سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا امن و امان کا تباہ ہو جانا جنگوں اور لڑائیوں کی وجہ سے گولیوں کے بلند آوازوں کا سنائی دینا ظلم و ستم کا عام ہو جانا قتل و غارت بیماریوں اور وباؤں کا بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ. بلا شبہ یہ حوادث بڑے مصائب میں سے ہیں جن پر یہ نازل ہوتے ہیں ان کے لیے تو آزمائش اور ابتلا ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی وہ کسی آزمائش اور امتحان سے کم نہیں ہوتے جو خوشحال و آزادانہ زندگی تو بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن خرچ نہیں کرتے. نیز مسلمانوں کے درمیان رحمت کی مقدار کے لحاظ سے بھی یہ آزمائش ہوتی ہے اور نفوس میں اخوت و بھائی چارہ کس قدر ہے اس لحاظ سے بھی یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. یہ المناک غم اور گہری مصیبتیں جو مادی نقصانات سے بڑھ کر نفسانی آثار و نشانات اور جسمانی بیماریوں تک جا پہنچتی ہیں جب ہم بکھرے جسموں تباہ شدہ گھروں مشقت زدہ تھکے ماندے جسموں بے سہارا و لاوارث بچوں اور خاندانوں کو دیکھتے ہیں
اور ساتھ میں کچھ ایسے لوگ بھی جنہیں اپنے قریبی عزیز والد یا بیٹے کی موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، یا آپ اسے تنہا تنہا دیکھتے ہیں جو اپنے خاندان کے ختم ہونے کا شکوہ اپنے پروردگار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید بنا کے یہ خطرناک بیماریاں اور وبائیں بھی ان پر منڈلا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے وقت میں کوئی فرار نہیں، اور ان جیسے حالات میں اور کوئی شے مقدم نہیں۔ اس وقت یہی لازم ہے کہ ان کی مدد کی جائے، مال خرچ کیا جائے، تعاون کیا جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، تھوڑے یا زیادہ ہر ممکن بھائی چارے اور ہمدردی کی فضا قائم کی جائے، ان تمام لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھی جائے جو تکلیفوں سے کراہ رہے ہیں، ان نفوس کو اطمینان و تسلی دی جائے جو بوجھل زخموں سے چور، خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ ہمتوں کو بلند کرنا، حساسیتوں، باطنی اور اشیاء کو تیز کرنا، ایسی اچھی باتیں کرنا جو زخموں پر مرہم کا کام دیں اور حزن و ملال کو ختم کر دیں، باہمی رحمت دیری اور تعاون اور ایک دوسرے کے دست و بازو بننے پر مبنی ایسی باتیں کرنا جن کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ہر زندہ نے آخر مرنا ہے، لیکن مملکت سعودی عرب کی قیادت نے نصرت و مدد اور خرچ کرنے میں ایسی مثال اور نمونہ پیش کیا ہے جو قابل تقلید ہے۔ انہوں نے رسمی چینل کھولے، سمندری خشکی اور فضائی راستوں سے قافلے روانہ کیے اور خرچ کرنے والوں کے لیے والے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ خرچ کرنے والے لوگوں نے سخاوت اور فراخ دلی سے کام لیا، اور ساتھ میں وہ شرعی نصوص کو بھی مت بھولیے جو اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو کیسے محفوظ رکھتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں سے مصائب دور کرنے والوں اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والوں کو کی اللہ مصیبتیں اور پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے۔ ہر زندہ نے آخر مرنا ہے، لیکن جو شخص کسی آزمائش سے دوچار ہوا، اسے کئی مصیبتوں نے آن لیا، اس نے صبر سے کام لیا، ثواب کی امید رکھی، اس کا اجر عظیم اجر ہوگا، اس کی جزا بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے تحویل میں لے لیتی ہے، نیز اس کے لیے قادر و غلبے والے بادشاہ کے ہاں بلند درجات میں اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے رخساروں پر ٹپکنے والے آنسو قبر میں اس کے لیے روشنی کا باعث ہوں گے۔ کسی عزیز و قریبی کی وفات کی وجہ سے اس کے پہلوؤں سے نکلنے والا حزن و ملال کا بدلہ اسے ہمیشہ کی جنت میں خوشی، فرحت اور شادمانی کی شکل میں ملے گا، اور جس خاندان سے وہ دنیا میں بچھڑا وہ ہمیشہ والی جنتوں میں اسے مل جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے، طاعون کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، پہلو کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، دب کر مرنے والا شہید ہے، اور زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ سب بھی عصمت والے اللہ سے استغفار اور